چیئرمین حاجی نواز بروہی نے مختلف مقامات پر جاری صفائی ستھرائی کے کاموں اور قبرستانوں کی گزرگاہوں کا جائزہ لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شب برات 1447 ہجری کی آمد کے موقع پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے منگو پیر ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں واقع قبرستانوں کا تفصیلی دورہ کیا اور شب برات کے موقع پر عوام کی سہولت کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دورے کا مقصد قبرستانوں میں آنے والے ہزاروں شہریوں کو صاف، محفوظ اور باوقار ماحول فراہم کرنا تھا تاکہ وہ اپنے مرحومین کے لیے سکون کے ساتھ فاتح خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کر سکیں۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے قبرستانوں میں صفائی ستھرائی، کچرے کی بروقت منتقلی، روشنی کے انتظامات، پانی کی فراہمی، قبرستانوں کے داخلی و خارجی راستوں، دیواروں، دروازوں اور مجموعی انفراسٹرکچر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے موقع پر موجود افسران اور متعلقہ محکموں کے عملے کو سختی سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا، شب برات جیسے بابرکت موقع پر کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ناقابل برداشت ہوگی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ قبرستانوں کے اطراف موجود جھاڑیوں اور غیر ضروری ملبے کو فوری طور پر ہٹایا جائے، گڑھوں کو ہموار کیا جائے، خراب اسٹریٹ لائٹس اور بلب فوری تبدیل کیے جائیں، جبکہ پانی کے نلکوں اور وضو کے مقامات کو مکمل فعال رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی کے لیے اضافی سینیٹری عملہ، کچرا اٹھانے والی گاڑیاں اور ہنگامی ٹیمیں تعینات کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں تاکہ شب برات کی رات کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری نمٹا جا سکے۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نے واضح کیا کہ شب برات کے موقع پر عوام کی بڑی تعداد قبرستانوں کا رخ کرتی ہے، جن میں بزرگ، خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اس لیے سیکیورٹی، روشنی اور راستوں کی بہتری پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ قبرستانوں کے داخلی راستوں پر رہنمائی کے لیے عملہ تعینات کیا جائے اور پارکنگ و آمد و رفت کے مسائل سے بچنے کے لیے ٹریفک کے بہاؤ کو بھی منظم رکھا جائے۔ اس موقع پر حاجی نواز علی بروہی نے کہا، شب برات محض ایک مذہبی موقع نہیں بلکہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے، ان کے لیے دعا اور مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اور منگو پیر ٹاؤن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو ایک پرامن، صاف اور روحانی ماحول فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ منگو پیر ٹاؤن میں عوامی خدمت کا سفر جاری ہے اور مذہبی مواقع پر خصوصی انتظامات کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام انتظامات شب برات سے قبل مکمل کر لیے جائیں اور وہ خود انتظامات کی نگرانی کریں گے۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی کی صورت میں متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوام کی سہولت، عزت اور تحفظ منگو پیر ٹاؤن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جس سے کسی صورت غفلت نہیں برتی جائے گی۔ دورے کے اختتام پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے قبرستانوں میں فاتح خوانی بھی کی اور مرحومین کے درجات کی بلندی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ شب برات کے موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھیں، قبرستانوں کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ شب برات کی آمد چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا صدیق آباد قبرستان کا ہنگامی دورہ۔ چیئرمین محمد یوسف کا بلدیاتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات، خدمت خلق ہی اصل سیاست ہے، عوامی سہولیات ہماری اولین ترجیح رہے گی۔ شب برات کے مقدس موقع کے پیش نظر چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے صدیق آباد نیو کراچی قبرستان کا تفصیلی دورہ کر کے بلدیاتی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے قبرستان میں جاری صفائی ستھرائی، روشنی کے انتظامات اور آنے جانے والے راستوں کی ہمواری کے کاموں کا معائنہ کیا اور مجموعی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین یوسی نمبر 9 انزلہ انور قریشی، ایڈیشنل ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق خان، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن خالد شیخ، انجینئر صفدر حسین اور انجینئر ساجد صدیقی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ متعلقہ افسران نے جاری کاموں پر بریفنگ دی۔ چیئرمین محمد یوسف نے ہدایت کی کہ شب برات کے دوران عوام کی بڑی تعداد قبرستان کا رخ کرتی ہے، لہذا شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبرستان کے تمام راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، روشنی کے خاطر خواہ انتظامات مکمل ہیں اور صفائی کا خصوصی اہتمام
اہتمام یقینی بنایا گیا ہے تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مزید کہا، شب برات ہمارے لیے محض ایک مذہبی رات نہیں بلکہ اپنے مرحومین سے عقیدت اور دعاؤں کا اظہار کرنے کا موقع ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ عوام جب اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے آئیں تو انہیں صاف، روشن اور پرسکون ماحول میسر ہو۔ خدمت خلق ہی اصل سیاست ہے اور عوامی سہولت ہماری اولین ترجیح رہے گی۔ چیئرمین کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نمائندے عوام کے خادم ہیں اور عبادت گاہوں اور قبرستانوں کی بہتری بھی اسی خدمت کا حصہ ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ شب برات کے دن خصوصی ڈیوٹیاں لگائی جائیں اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملہ ہمہ وقت موجود رہے۔ دورے کے دوران علاقہ مکینوں نے بھی بلدیاتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین کی کاوشوں کو سراہا۔ گڈاب ٹاؤن میں رکن صوبائی اسمبلی اور ٹاؤن چیئرمین نے ترقیاتی منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب میں رکن سندھ اسمبلی اور صدر ضلع ملیر راجہ عبدالرزاق بلوچ، چیئرمین طارق عزیز بلوچ، وائس چیئرمین جام محمد جوکیو اور میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے کلک پروگرام کے تحت گڈاب ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی منصوبوں میں اللہ والی چرنگی، خداداد کالونی اور نور الدین باغ میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، پیور بلاک اور سڑکوں کی تعمیر شامل ہے۔ اس موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاب کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے کہا، گڈاب ٹاؤن میں عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ کلک پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی کاموں سے علاقے کی مجموعی صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اسٹریٹ لائٹ، سڑکوں اور پیور بلاک کی تنصیب سے نہ صرف آمد و رفت میں آسانی ہوگی بلکہ عوام کو دیرینہ مسائل سے بھی نجات ملے گی۔ صدر ضلع ملیر اور رکن سندھ اسمبلی راجہ عبدالرزاق بلوچ نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کر رہی ہے۔ کلک پروگرام کے تحت گڈاب ٹاؤن میں شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبے عوام کی دیرینہ ضرورت تھی، جن کی تکمیل سے عوام کو حقیقی ریلیف ملے گا۔ ان منصوبوں سے شہری سہولیات میں بہتری کے ساتھ ساتھ علاقے کے معیار زندگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ وائس چیئرمین جام محمد جوکیو نے کہا، گڈاب ٹاؤن میں ترقیاتی کام عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس اور سڑکوں کی تعمیر سے نہ صرف شہری سہولیات بہتر ہوں گی بلکہ علاقوں کی مجموعی حالت میں بھی نمایاں طور پر بہتری آئے گی۔ میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے کہا، ترقیاتی منصوبوں میں معیار اور شفافیت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ دیگر منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں گے۔ ترقیاتی کاموں کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام کو دیر پا اور معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سینیٹیشن اشرف بلوچ، ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر، کلک فوکل پرسن سرفراز احمد کھتری، محمد شرجیل خان، پی ایس لال جان نبی اور دیگر بھی موجود تھے۔ صفورہ ٹاؤن میں شب بارات کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ہفتہ وار چھٹیوں میں قبرستانوں کے اندر اور اطراف بلدیاتی خدمات کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی نے کہا کہ شب بارات پر قبرستان آنے والے زائرین کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کی ہدایت اور میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو کی جانب سے شب برات کے حوالے سے بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ قبرستانوں کے اندر اور باہر اور مساجد کے گرد و نواح میں بلدیاتی خدمات کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی نے کہا، صفورہ ٹاؤن میں موجود قبرستانوں کے اندر اور باہر زائرین کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر روشنی کے انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ محکمہ M&E نے ہفتہ وار چھٹیوں کے باوجود کام کر کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ انشاءاللہ قبرستان میں آنے والے زائرین کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جات نے شب برات کے حوالے سے بلدیاتی خدمات دینی فریضہ سمجھ کر سر انجام دی ہیں۔ محکمہ جات تاحال الرٹ ہیں اور اب بھی شکایات موصول ہوں گی تو اس کے حل کو یقینی بنایا جائے گا۔ میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو نے شب برات کے حوالے سے کہا، یہ ایک بڑی رات ہے۔ شب برات پر بھی متعلقہ محکمہ جات الرٹ رہیں گے۔ پوری کوشش کی ہے کہ قبرستانوں، مساجد کے اندر اور اطراف پر ممکن بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ شب برات کے حوالے سے بلدیاتی خدمات ایکسین امداد سولنگی، ڈائریکٹر پارکس غوث بخش اور انچارج میونسپل سروسز محمد وقار اور دیگر کی زیر نگرانی سر انجام دی گئی۔ ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف آوان نے لوکل گورنمنٹ سندھ کے زیر صدارت منعقدہ ایک اہم اجلاس میں شرکت کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन खालिद हुसैन जदोई के हमरा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध की जेर सदारत मुनक्कदा एक अहम इजलास में शिरकत की, जिसमें सूबे सिंध बिलखसूस कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में जारी और आइंदा माली साल के लिए मौजूदा तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास का मकसद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मंसूबों को मयसर अंदाज में अमली जामा पहनाना था। इजलास के दौरान टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान ने मोमिनाबाद टाउन के आवाम को दरपेश बुनियादी बल्दियाती मसाइल के हवाले से जामा ब्रीफिंग दी और टाउन की जरूरियात के मुताबिक मुतादिद तरक्याती स्कीमें पेश की। इन स्कीमों में सड़कों की तामीर और मरम्मत, नकासी आब के निज़ाम की बेहतरी, सीवरेज लाइनों की बहाली, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, पार्क और खेल के मैदानों की तज़ीनो आराइश, सफाई सुथराई के निज़ाम को मजीद मयसर बनाना और दीगर अवामी फलाही मंसूबे शामिल थे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध की जेर सदारत इजलास में टाउन चेयरमैन की जानिब से तजवीज़ करदा तरक्याती स्कीमों पर तफसीली गौर व गौस किया गया और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने मंसूबों की अफादियत, तकनीकी पहलुओं और अवामी ज़रूरियात के तनाजुर में अपनी आरा पेश की। इजलास में मोमिनाबाद टाउन के लिए पेश की गई मुतादिद तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई, जिस पर टाउन चेयरमैन ने इत्मीनान और मुसर्रत का इजहार किया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान ने कहा, मोमिनाबाद टाउन की तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा तरक्याती मंसूबों की बरवक्त मेयारी और शफाफ तकमील को यकीनी बनाया जाएगा ताकि टाउन के आवाम को जल्द अज जल्द इन मंसूबों के समरात हासिल हो सकें। उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उनका ताउन मोमिनाबाद टाउन की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। टाउन चेयरमैन ने मजीद कहा कि टाउन इंतजामिया अवामी खिदमत के जज्बे के तहत तमाम तरक्याती कामों की निगरानी खुद करेगी और किसी भी किस्म की गफलत या कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि मोमिनाबाद टाउन को एक मिसाली और जदीद टाउन बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की सरबराही में PYSDP के तहत फ्री IT कोर्सेज के लिए तीसरा एंट्री टेस्ट ईदगाह ग्राउंड कोरंगी में मुनक्किद हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फ्री IT कोर्सेज के लिए मुनक्किद किया जाने वाला ये तीसरा एंट्री टेस्ट इंतहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। इस टेस्ट में 4000 के करीब तलबा व तालबात ने शिरकत की, जो कोरंगी के नौजवानों में बढ़ते हुए एतमाद और प्रोग्राम की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने टेस्ट के इख्तिताम पर तलबा से खिताब करते हुए कहा, कोरंगी के तलबा कोरंगी का मुस्तकबिल हैं और उनमें बहुत सलाहियत मौजूद है। हम कोरंगी के बच्चे और बच्चियों को तालीम देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। PYSDP का बुनियादी मकसद कोरंगी समेत कराची के नौजवानों को जदीद IT तालीम और तकनीकी महारतों से आरास्ता करना है ताकि वो यहाँ से कोर्सेज मुकम्मल करके बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें और आज के डिजिटल दौर के तकाजों के मुताबिक खुद को तैयार करें। मुशीर वजीर आला सिंध नजमी आलम का कहना था, आप मुस्तकबिल हो कोरंगी का, आप लोग पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आप में से कोई कमीशन का इम्तिहान देगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई सियासतदान, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनेगा। सैयद जुनैद अहमद ने अहमियत बताते हुए कहा, आज के जदीद दौर में IT की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। दुनिया में जिंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं जहाँ IT का इस्तेमाल ना हो। IT ने तालीम के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग और डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्टफोन ने इल्म हासिल करना आसान बना दिया है। कारोबार और तिजारत में भी IT ने काम की रफ्तार तेज कर दी है। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल अदायगियों ने वक्त और वसाइल की बचत की है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था, जहां दूसरे शोबों में IT का इस्तेमाल हो रहा है, वहां हुकूमती निजाम में भी IT के जरिए ई गवर्नेंस, शफाफियत और अवामी सहूलियात में इजाफा हुआ है। IT ने रोजगार के नए मौके पैदा किए हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्री लॉन्सिंग और डिजिटल मार्केटिंग। रावल शर्जील ने कहा, जदीद दौर में IT तरक्की की बुनियाद बन चुकी है और इसके बगैर तरक्की का तसव्वुर मुमकिन नहीं। फ्री IT कोर्सेज नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम है। शब बारात के मौके पर कब्रिस्तानों और मसाजिद के अतराफ में होने वाले काम हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। शाह फैसल टाउन इंतजामिया ने शब बारात के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल में शब बारात के मौके पर कब्रिस्तानों और मसाजिद के अतराफ में होने वाले काम हतमी मराहिल में दाखिल। शाह फैसल टाउन के तमाम महकमे के अफसरान और मुलाजमीन, खासकर महकमा सैनिटेशन, पार्क और
MDE اور M&E کی انتظامیہ نے جاری کاموں کا جائزہ لیا اور شاہ فیصل ٹاؤن کے تمام قبرستانوں کے داخلی اور خارجی راستوں اور خاص کر قبرستانوں میں صفائی ستھرائی اور لائٹنگ کے کاموں کا معائنہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ فیصل ٹاؤن میں قائم تمام مساجد کے اطراف بھی صفائی ستھرائی اور روشنی کا مناسب انتظام کے کام کا بھی معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر ٹاؤن انتظامیہ نے افسران اور ملازمین کے ساتھ شب برات کے موقع پر عوام کو سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا، کیونکہ شب برات میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب زائرین کو تمام ممکنہ بلدیاتی سہولیات فراہم کریں۔ شب برات کی رات کا شمار بڑی راتوں میں ہوتا ہے۔ مسجدوں میں خصوصی نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمان اس رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عوام الناس کو سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل ٹاؤن کا کمپلینٹ سینٹر شب برات کے خصوصی موقع پر 24 گھنٹے فعال رہے گا، اور عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس بابرکت رات میں قبرستانوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی شکایات کے لیے کمپلینٹ سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر اور وائس چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن محمد نعمان صدیقی کی خصوصی ہدایات پر شب بارات کے موقع پر ناظم آباد ٹاؤن کے قبرستانوں کے اطراف صفائی ستھرائی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن کے حدود میں واقع دونوں قبرستانوں کھجی گراؤنڈ اور قبرستان اور پاپوش نگر قبرستان میں خصوصی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ شب بارات کے موقع پر شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت متحرک ہے، جبکہ چیئرمین سید محمد مظفر کا کہنا ہے کہ زائرین قبرستان کو ہر ممکنہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر اور وائس چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن محمد نعمان صدیقی کی خصوصی ہدایات پر شب برات کے موقع پر ناظم آباد ٹاؤن کے قبرستانوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور انتظامات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن کی حدود میں واقع دونوں قبرستانوں کھجی گراؤنڈ قبرستان اور پاپوش نگر قبرستان میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد کی زیر نگرانی قبرستانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں، داخلی اور خارجی راستوں اور اطرافی سڑکوں کی بھرپور صفائی ستھرائی کی جا رہی ہے، تاکہ شب برات کے موقع پر آنے والے شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ کچرے کی بروقت منتقلی اور نکاسی آب کے انتظامات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن کے باغات کے عملے کی جانب سے قبرستانوں میں موجود پودوں کی چٹائی، کاٹ چھانٹ اور سبزے کی دیکھ بھال کا عمل بھی جاری ہے، تاکہ ماحول کو صاف ستھرا اور خوشگوار بنایا جا سکے۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر کی ہدایت پر الیکٹریکل اسٹاف کی جانب سے قبرستانوں میں روشنی کے بہتر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ قبرستانوں کے اندرونی حصوں کے ساتھ ساتھ داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی لائٹس نصب کی جا رہی ہیں، تاکہ رات کے وقت آنے جانے والے شہریوں کو سہولت میسر ہو۔ چیئرمین سید محمد مظفر نے کہا، ناظم آباد ٹاؤن کی جانب سے دونوں قبرستانوں میں خصوصی سہولت کیمپ بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں شب برات کے موقع پر اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والے شہریوں کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکایتی کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں، جہاں شہری اپنی شکایات درج کرا سکیں گے، جنہیں موقع پر ہی فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی نے کہا، ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ شب برات کے موقع پر زائرین قبرستان کو ہر ممکنہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ ہم شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت متحرک ہیں۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ نے مختلف قبرستانوں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے دورے کیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے MD طارق علی نے زمانے کی ہدایت پر شب برات کے حوالے سے تمام قبرستانوں میں صفائی ستھرائی جاری۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نیو کراچی زون کے ڈائریکٹر آپریشن فرحان حسین اور ڈائریکٹر عادل ہاشمی نے دیگر افسران کے ہمراہ شب برات کی آمد کے موقع پر نیو کراچی کے مختلف قبرستانوں کا دورہ کیا۔ آپریشن کے دوران قبرستان کے اندرونی اور بیرونی راستوں سمیت اطراف میں موجود کچرے کے ڈھیر ہٹا دیے گئے، داخلی اور خارجی راستوں کی مکمل صفائی کی گئی، جبکہ اضافی عملہ اور مشینری تعینات کر کے صفائی کے کام کو تیز اور میسر بنایا گیا۔ ڈائریکٹر آپریشن فرحان حسین اور دیگر نے کہا، شہریوں کو شب برات کے موقع پر صاف اور بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے، تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ کے اندر موجود ہیں۔ صفائی ستھرائی کا عمل مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے یہ کام شروع کر دیا گیا تھا۔ آپ اس روڈ کی جو حالت ہے اور جس طرح یہ روڈ چمک رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن لوگ اپنے پیارے کی خبروں پہ آ رہے ہیں اور ہر آدمی انڈیویجولی طور پہ اس کی صفائی کرتا ہے اور اسی روڈ کے اوپر یہاں پہ
اس کو پھینک رہا ہے، لیکن اس کا انتظام کیا ہوا ہے، لیبر جو ہے وہ مسلسل ڈپلائی ہے، اور جتنا بھی یہاں پہ جب کچرا اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک رکشے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ رکشہ آتا ہے، لیبر اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی صفائی کی جا رہی ہے۔ قبرستان کی صفائیوں کا کام پورے نیو کراچی میں انتہائی تسلی بخش کیا جا رہا ہے۔ آج پیر کا دن اور اس وقت ہم موجود ہیں صدیق آباد قبرستان سندھی ہوٹل۔ دیکھیں شب برات کا چاند جیسے ہی نکلا تو سندھ سالڈ ویسٹ نے اس پہ کام شروع کروا دیا تمام قبرستانوں میں اور قبرستان کے آنے اور جانے والے راستوں میں، اور ہماری جو لیبر ہے وہ 3 شفٹوں میں کام کر رہی ہے، اے شفٹ، بی شفٹ اور سی شفٹ، اور تقریباً کام ہم نے اپنا مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی بھی بی شفٹ بھی باقی ہے، سی شفٹ آج پوری رات بھی کام ہوگا، کل بھی کام ہوگا، اور کل ظہر کے بعد پھر ہم فائنل کام کر کے اور چونا وغیرہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ سالڈ ویسٹ جو کام کر رہا ہے تو یہاں قبرستان میں آنے والے اور جانے والے کسی بھی قسم کے جو زائرین ہیں ان کو کچرے کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ جی۔ اور ہمارا ہر سال لگتا ہے کیمپ محمد شاہ قبرستان میں بھی، گدار بابا قبرستان UC1 میں بھی، اور سندھی ہوٹل والا قبرستان صدیقی آباد میں بھی، تو اس سال بھی ہمارا تینوں جگہوں پہ کیمپ لگے گا۔ ہر سال کی طرح جیسے کہ فرحان صاحب نے کہا کہ ہر سال کی طرح صدیق آباد قبرستان اور کراچی کے تمام قبرستان میں صفائی کا عمل کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب کی ہدایت پر، وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب کی ہدایت پر، اور ہمارے سالڈ ویسٹ کے MD طارق صاحب کی ہدایت پر، اور فرحان صاحب یہ اپنے فرحان صاحب ہیں ڈائریکٹر جو ہے ہمارے یہاں کے سینیٹیشن سالڈ ویسٹ کے، ان کی کاوشوں سے یہ آج پہلے جب سے چاند نظر آیا کام کا صفائی کا عمل جاری ہے، اور میں یہاں کا UC چیئرمین ہوں، اور ان کے ساتھ تمام لوگ جو عملہ ہے ان کا سینیٹیشن کا اور سالڈ ویسٹ کا، یہ لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ سالڈ ویسٹ والے تو تمام اپنی توانائیاں جو ہیں وہ ہر سال قبرستان میں لگاتے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں، میں بذات چیئرمین مطمئن ہوں کہ صفائی کا عمل جاری اور ساری ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی زائرین کے لیے ایک خوشنما صبح کا آغاز ہوگا، اور یہاں صفائی کا عمل بہترین ہوگا، چونا اور کیمپ بھی ہمارے سالڈ ویسٹ کے بھی ہوں گے، اور مسلم میئر کراچی کا بھی کیمپ ہوگا یہاں پر KMC کا، اور انشاءاللہ تعالی لوگ جو ہے یہاں پر بہترین عمل دیکھیں گے۔ انتظامیہ کے مطابق صفائی کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا اور عوامی سہولت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد شاہ قبرستان اور 6 نمبر قبرستان صفائی اور دیگر کام مکمل کر لیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے کیمپ بھی لگائے جائیں گے۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کے الیکٹرک کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف آواز اٹھائی۔ کہتے ہیں مختلف علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عوام اذیت کا شکار ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت عمدہ ہے، جس سے اورنگی ٹاؤن کی عوام اذیت میں مبتلا ہیں۔ کے الیکٹرک طویل عرصے سے روڈ کٹنگ کر رہی ہے، مگر روڈ کٹنگ کی مد میں ادائیگی نہیں کر رہی۔ یہ بات ٹاؤن چیئرمین نے کے الیکٹرک کے 2 رکنی وفد سے اپنے دفتر میں ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں محکمہ B&R اینٹی انکروچمنٹ انچارج روڈ کٹنگ اور UC نمبر 3 کے چیئرمین مقبول خان بھی موجود تھے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے کے الیکٹرک کے وفد سے کہا، آپ اپنے اعلیٰ حکام سے کہیں کہ اورنگی ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کریں، اور آئے دن کے الیکٹرک کا فالٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل 16 سے 18 گھنٹوں تک ان علاقوں میں بجلی بند رہتی ہے۔ اس کو بھی جلد از جلد درست کرایا جائے۔ خصوصی طور پر شب برات اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کم از کم لوڈ شیڈنگ کی جائے۔ سحر و افطار اور دوران تراویح لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے۔ بعد ازاں ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے اورنگی ٹاؤن کی NGO، سوشل میڈیا اور مختلف شخصیات سے ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ اورنگی ٹاؤن کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر کی جانب سے مورخہ 10 فروری کو چیئرمین اورنگی ٹاؤن آفس میں پاکستان آرمی کی طرف سے ایک کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں پاک فوج میں بھرتی کے لیے کراچی کے خواہش مند لڑکے جن کی عمر 17 سال 6 مہینے سے 23 سال ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صرف ضم شدہ اضلاع کے ڈومیسائل حامل امیدوار، ان کے لیے عمر میں 3 سال تک رعایت ہے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے پوری کراچی، خاص طور پر اورنگی ٹاؤن کے نوجوان پاکستان آرمی میں شمولیت کے لیے اپنے تمام کاغذات کے ہمراہ مورخہ 10 فروری بروز منگل بوقت صبح 10
10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चेयरमैन औरंगी टाउन के ऑफिस में तशरीफ लाएं और पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार करके मुल्क और कौम की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दें। टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने पाकिस्तान आर्मी कोर कमांडर कराची, इंचार्ज पाकिस्तान आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कराची बिलखुसूस औरंगी टाउन के नौजवानों को पाक फौज में भर्ती का मौका फराहम किया और नौजवानों की सहूलत के लिए औरंगी टाउन ऑफिस में कैंप का इनेकाद किया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और मंगोपीर टाउन की इंतजामिया ने सफाई सुथराई के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मंगोपीर टाउन की हदूद में शब बारात के खुसूसी इंतजाम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए किए जा रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी तारिक अली निजामानी, डायरेक्टर मुमताज अली शाह, AD1 एहसन रजा और GM फैयाज मेमन की हिदायत पर शब बारात के हवाले से तमाम कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई जारी। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मंगोपीर टाउन, मंगोपीर जोन के जोनल मैनेजर इंतखाब हैदर ने दीगर अफसरान के हमरा शब बारात की आमद के मौके पर मंगोपीर, भैंस कॉलोनी, कब्रिस्तान और मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा किया और खुसूसी टाउन चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज बरोही ने ऑपरेशन के दौरान कब्रिस्तानों के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों समेत अतराफ में मौजूद कचरे के ढेर हटा दिए गए। दाखिली और खारजी रास्तों की मुकम्मल सफाई की गई, जबकि इजाफी अमला और मशीनरी तैनात करके सफाई के काम को तेज और मुयस्सर बनाया गया। जोनल मैनेजर इंतखाब हैदर और दीगर ने कहा, शहरियों को शब बारात के मौके पर साफ और बेहतर माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। आज हम इधर कब्रिस्तान में खड़े हैं शब बारात के हवाले से। जो हमारे बोर्ड के जो हमारे बाला अफसरान साहबान हैं, हमारा MD साहब है, हमारा ED1 साहब है, हमारा डायरेक्टर साहब है, सब की जो है हमें इंस्ट्रक्शंस और ख़ास हिदायत हैं कि शब बारात की जो रात आने वाली है उससे पहले आप कब्रिस्तान जाएं, वहाँ जो है सफाई वगैरह करवाएं ताकि लोग आएं अपने करीबों रिश्तेदारों के पास तो उनको कोई दिक्कत न हो। ये तकरीबन 6 कब्रिस्तान है ये। हाँ, ये हम इधर जो है भैंस कॉलोनी, ये सुरजानी जोन में हम खड़े हैं। ये कब्रिस्तान भैंस कॉलोनी का कहलवाते हैं। हम सॉलिड वेस्ट के कोऑर्डिनेशन में सॉलिड वेस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे खसूसी तौर पर हिदायत है MD सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक निज़ामानी साहब की, हमारे डायरेक्टर मुमताज़ शेख साहब हैं, AD1 हैं, हम अपना डायरेक्टर हैं, AD हमारे पास मौजूद है हमारे साथ। तो खसूसी तौर पर हिदायत है ये, चूँकि मुसलमानों के हवाले से ये आज के दिन 14 शबान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने प्यारों की खबरों पे आते हैं और इस हवाले से हमें सफाई सुथराई के अहकाम हैं। तो हमारी कोशिश तमाम कब्रिस्तानों पे सफाई सुथराई का इंतजाम किया जाए। आपने पूछा कितने कब्रिस्तान है, इस वक्त पूरे मंगोपीर टाउन में इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं हमारे पास 8 कब्रिस्तान है पूरे मंगोपीर टाउन में, और सुरजानी में 6 कब्रिस्तान है। तो बैक वक्त हमारी तमाम कब्रिस्तानों में इस वक्त काम हो रहा है, सफाई सुथराई का काम हो रहा है। इंशाल्लाह आज का दिन भी हमारे पास है, कल का दिन भी हमारे पास है। तो कल इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि काम फाइनल करके इसको लाइन पाउडर करें ताकि आने वालों को कोई परेशानी ना हो और ख़ासकर जो कब्रिस्तान में जो सफाई सुथराई का इंतजाम बेहतर तरीके से किया जाए। जी हाँ, कल ये हमारा जहाँ हम खड़े में इस वक्त भैंस कॉलोनी कब्रिस्तान है, मरकज़ी कब्रिस्तान है मंगोपीर टाउन का। तो यहाँ हमारे इस्तकबालिया कैंप लगता है जिसमें हम जो है अपनी तरफ से मशरूब इस्तेमाल करते हैं, पानी होता है, शरबत होता है सॉलिड वेस्ट हैंगजू की तरफ से, और बाकायदा पत्तियाँ भी रखते हैं। लोग जो मरूमीन आते हैं उनको अपनी तरफ से हम पत्तियाँ देते हैं ताकि खबरों पर डाली जाए। ऑब्वियसली जी ऑब्वियसली हमारे साथ मुस्तकिल जो है ना लूप में टाउन चेयरमैन साहब हैं, उनकी भी खुसूसी तौर पर हिदायत है। चूँकि हमारी परसों मीटिंग हुई थी टाउन में कब्रिस्तान के हवाले से, उनकी भी सख्त हिदायत थी कि तमाम कब्रिस्तानों को आपने क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। और टाउन चेयरमैन साहब हमारे साथ मुस्तकिल लूप में हैं, वाइस चेयरमैन राना आरिफ साहब, हाजी नवाज साहब सब लूप में हैं। और हम लम्हा जितनी काम कर रहे हैं कब्रिस्तानों में उनको हम अपनी तस्वीर अपना तमाम चीज़ें उनको सेंड करें ताकि वो बाखबर रहें किसी कब्रिस्तान में कितना कितना काम हो रहा है। इंतजामिया के मुताबिक सफाई का ये अमल मुसलसल जारी रहेगा और अवामी सहूलत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। उनका कहना है कि कब्रिस्तान सफाई दीगर काम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस हवाले से कैंप भी लगाए जाएंगे। शब बारात पर कब्रिस्तानों को रोशन करने के लिए शाह फैसल टाउन चेयरमैन गौहर अली खटक की हिदायत पर लाइनें लगा दी गईं और लाइटें लगा दी गईं, जबकि सफाई सुथराई का काम भी शुरू कर दिया गया।
जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर आवान से। जी आमिर आवान, आगाह कीजिएगा। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके शाह फैसल टाउन में अजीमपुरा कब्रिस्तान में, जहां पे टाउन चेयरमैन गौहर खटक की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि शब बारात के हवाले से सफाई सुथराई के इंतज़ामात और कब्रिस्तान के हवाले से, चाहे वो लाइटों के मामलात हों, चाहे वो सफाई सुथराई के हों, पानी के मामलात हों, गुज़रगाहों की सफाई हो, झाड़ियाँ हों, इन सब की सफाई के लिए जो है वो अहकामात जारी किए गए थे। और ये कहा गया कि आवाम को रिलीफ फराम किया जाए, हर मुमकिन कोशिश की जाए ताकि आवाम जो अपने प्यारों से मिलने के लिए कल यहाँ पर आएंगी उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। पानी के इंतजामात को बेहतर बनाया जा रहा है, सफाई सुथराई आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन तारिक अगर आपको दिखा सकें कि यहाँ पर अभी भी इस वक्त भी जो है अमला सफाई में मसरूफ़ है। कब्रिस्तान की सफाई का अमल जो है वो जारी है। टाउन चेयरमैन की हिदायत यहाँ पर जारी की गई थी कि कब्रिस्तान में आने वाले ज़ायरीन जो हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद है शाह फैसल टाउन की। उनसे हम जानते हैं कि वो इंतज़ामात जो हैं वो किस तरह से उसको बेहतर बना रहे हैं, आवाम को सहूलियात जो हैं वो किस तरह फराहम की जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सैनिटेशन डायरेक्टर फरहान शब्बीर भाई की हिदायत पे ये काम किया जा रहा है। यहाँ पे सफाई सुथराई का यहाँ पे तकरीबन पूरे कब्रिस्तान की कल से लगे हुए, जुम्मे वाले दिन से, और अभी तक लगे हुए, इंशाल्लाह आगे कल तक भी रहेंगे। और ये सफाई सुथराई का काम चल रहा है यहाँ पे। जी, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे लाइटों के इंतजामात जो हैं उसको काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर कर दिया गया है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात किए गए उसमें CCTV जो है वो यहाँ पे कब्रिस्तान में इंस्टॉल्स कर दिए गए हैं ताकि कोई जो है वो सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाया जा सके। और साथ ही साथ आप देखें कि आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है और उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना यही है कि वो सफाई सुथराई और तमाम तर मामलात से जो हैं वो मुतमईन नज़र आते हैं। जी, गुलबर्ग टाउन में तरक्याती काम तेज। शाहराहे नेमतुल्ला खान की तामीर का अमल शुरू कर दिया गया। टाउन चेयरमैन नुसरतुल्ला ने दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। आपको बताते चले मजीद के चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्ला ने टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया, जिसमें UC 7 ब्लॉक नंबर 1, UC 5 शाहराहे नेमतुल्ला और दस्तगीर स्कूल से गौसिया मस्जिद ब्लॉक नंबर 9 तक शामिल हैं। दौरे के दौरान उन्होंने सड़कों पर जारी सरकारी और पैवंदकारी के कामों और नए शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि माह रमज़ानुल मुबारक से कबल इन तमाम तरक्याती कामों को हर सूरत मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को बेहतर, महफूज और हमवार सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि गुलबर्ग टाउन की आवाम को मेयारी सहूलियात देना हमारी अव्वलीन तरजीह है और तरक्याती कामों के मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दौरे के मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन के मुताबिक UC चेयरमैन जुबैर वलीउल्लाह और मोहम्मद और XENB आर मोहम्मद सुहेल खान भी मौजूद थे, जिन्होंने जारी कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। तर्जुमान के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील से इलाके में ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी और आवाम को सहूलियात मैसर आएंगी। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने शब बारात के मौके पर HM ग्राउंड इज्तिमागाह कब्रिस्तान का दौरा किया। उनके हमरा UC 10 के चेयरमैन हबीब भंगर और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने अफसरान और मुलाजमीन को अहम हिदायत भी जारी की। आपको बताते चलें कि चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कब्रिस्तान में सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर बल्दियाती इंतजामात का बगौर जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि शब बारात के मौके पर शहरियों को किसी मुमकिन किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि शब बारात के मौके पर बड़ी तादाद में शहरी अपने मरहूमीन की कब्रों पर हाजिरी देते हैं, इसलिए कब्रिस्तानों में सफाई, मुनासिब रोशनी, पानी की फराहमी और दाखिली और खारजी रास्तों की बेहतरी को यकीनी बनाया जा रहा है और गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। और टाउन इंतजामिया को हिदायत दी कि शहरियों के आसानी के लिए कैंप भी लगाए जाएं और पीने के लिए साफ पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई जाएं। ये भी हिदायत की गई कि रजाकारों और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए ताकि पानी, शरबत और दीगर खाने पीने की अशिया ज़ायरीन तक मुनासिब तरीके से तकसीम की जा सके। बल्दियाती अफसरान ने चेयरमैन कोरंगी टाउन को इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए यकीन दहानी करवाई
کہ شب بارات کے موقع پر تمام انتظامات بر وقت مکمل کر لیے جائیں گے۔ صفائی ستھرائی کے عملے کو متحرک رکھا گیا ہے تاکہ قبرستان میں صفائی ستھرائی کا معیار برقرار رہے اور اسٹریٹ لائٹس بھی لگا دی گئیں۔ کورنگی کی عوام نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن کے دورے اور سہولیات کی فراہمی کے اقدامات کو خوشائند قرار دیا۔ چیئرمین سہراب گوڑ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے UC نمبر 5 میں جاری پیور بلاکس کی تنصیب کے کاموں کا جائزہ لیا اور کاموں کی رفتار کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں مزید اس حوالے سے کہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی PA 97 اور چیئرمین سہراب گوڑ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری عرفان نظامانی کے ہمراہ UC 5 خادم حسین سولنگی گوٹ بلاک A میں جاری پیور بلاک کے ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا اور موقع پر ہی معیار، رفتار اور شفافیت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مختیار کار ارباب مساری، فوکل پرسن 2 چیئرمین سہراب گوڑ ٹاؤن عبید عثمانی، جنرل کاؤنسلر مرزا خان، جنرل کاؤنسلر نوید راجپر سمیت مختلف پاکستان پیپلز پارٹی کے متحرک کارکنان اور علاقائی معززین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چیئرمین سہراب گوڑ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے واضح کیا اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہر منصوبہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ دوست ویژن کے مطابق مکمل کیا جائے گا تاکہ عوام کو حقیقی سہولیات میں اثر آ سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بنیادی ضروریات، سڑکیں، نکاسیاب اور جدید انفراسٹرکچر کو ترجیح دی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں یہ مشن مزید قوت اور رفتار کے ساتھ جاری ہے۔ لالا عبدالرحیم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوامی ٹیکسز کا ہر روپیہ عوام کی فلاح پر خرچ ہوگا کیونکہ پائیدار ترقی ہی خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ سہراب گوڑ ٹاؤن میں ترقی، خدمت اور بہتری کا یہ سفر مسلسل جاری رہے گا۔ نجیبی موبائل مارکیٹ میں لگی آگ پر بلدیہ عظمیٰ اور ریسکیو ٹیموں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب ریسکیو آپریشن کی براہ راست نگرانی کے لیے موبائل مارکیٹ پہنچے۔ میئر کراچی نے مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر کے ساتھ مل کر اسنارکل پر چڑھ کر ریسکیو کاموں کا معائنہ کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ آج انتظامیہ اور فائر بریگیڈ نے بہترین کام کیا۔ بلڈنگ ایسوسی ایشن نے بھی فائر فائٹنگ کا سامان موجود رکھا ہوا تھا جس سے آگ پر قابو پانے میں مدد ملی۔ آپ کو بتائیں کہ النجیبی موبائل مارکیٹ میں اچانک آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ ٹیم نے بر وقت پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی موقع پر پہنچے اور اسنارکل پر جائزہ لیا جبکہ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے بریفنگ دی۔ انشاءاللہ اس کو اور الحمدللہ میرے ساتھ موجود ہے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب جو کہ خود یہاں پر تشریف لے کے آئے۔ صدر موبائل مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ جہاں پر آگ لگی ہے النجیبی مارکیٹ میں، اور یہ خود بھی تشریف لے کے آئے اور اس عمل کو اسنارکل کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ جو آگ ہے وہ بجھا دی گئی ہے، اور خاص طور پہ یہاں پر میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پر فائر بریگیڈ کا جو کردار ہے وہ بہت اہم رہا کہ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا گل پلازا میں آگ لگی تھی، اس سے الحمدللہ ایک اچھا سبق سیکھا کہ جیسی آگ لگی اس کے 3 سے 4 منٹ کے اندر فائر بریگیڈ یہاں پر موجود تھی، مکمل عملہ یہاں پر موجود تھا۔ الحمدللہ تمام ادارے جو تھے وہ متحرک تھے الحمدللہ ہمارے ساتھ، اور ہماری تمام تاجر کمیونٹی جو ہے وہ مطمئن ہے۔ تنقید جہاں پر کرتے ہیں بالکل جہاں پر ہوتی ہے تنقید، جہاں اچھا کام ہوگا اس کو سراہیں گے بھی انشاءاللہ، اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ اور آج الحمدللہ ہمارا جو اربوں روپے کا مال ہے اور اس سے زیادہ جو ہماری قیمتی جانیں اللہ پاک نے کرم کیا وہ بچی، 200 سے 250 افراد جو تھے اندر تھے الحمدللہ ان کو ریسکیو کیا گیا، وہ ان کو بچایا گیا، اور خاص طور پہ الحمدللہ تمام ادارے یہاں پر موجود تھے اور آگ جو ہے وہ الحمدللہ بجھا دی گئی، اور اب کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اور ہمارے ساتھ مرتضی وہاب صاحب جو خود ہیں وہ اس نارکل پہ یہاں موجود ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اس عمل کو کام ہوتے ہوئے۔ میں بس یہ کہنا چاہوں گا جہاں فائر بریگیڈ نے اچھا کام کیا، انتظامیہ نے اچھا کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کی ایسوسی ایشن نے جو اپنے پاس فائر سیفٹی کا اکوپمنٹ تھا اس کو بھی رکھا ہوا تھا،
جس سے فائر کو قابو پانے میں بہت حد تک ہمیں کامیابی ہوئی اور آسانی ہوئی. تو میں صرف لوگوں سے یہی چاہوں گا کہ اس طرح کی سچویشن میں سب کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے, اور جب تاجر مل کر کام کرتے ہیں, ہر بلڈنگ کے اندر وہ فائر سیفٹی کا اکوپمنٹ ہوتا ہے, تو انتظامیہ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے ان معاملات کو ہینڈل کرنے میں. دوسری چیز ایک اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ٹریفک سچویشن ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں لوگوں سے گزارش کروں گا, جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, لوگ جو آ کے جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جگہ کو گھیر لیتے ہیں, اس سے ہماری ریسکیو کے کام میں مداخلت ہوتی ہے. تو میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان کاموں میں ہماری مدد کرو. اس طرح مدد کر کے ہم ان معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. خوشی کی چیز یہ ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, جانی نقصان قطعی طور پر نہیں ہوا, اور کوئی شخص زخمی بھی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ چیزیں انڈر کنٹرول ہے, اور اب ہم واپس نیچے جا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.